الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث وقال فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم. تمام تعریفوں کے مستحق مکمل حمد ستائش عظمت کبریائی و بڑائی کے لائق اس ایک اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہو سکتی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. وہی خالق کائنات ہے، وہی مالک ارض و سما ہے، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی نافع وزار ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جو غریبوں کو نوازنے والا غریب نواز اور امیروں کو نوازنے والا امیر نواز اور اپنے بندوں کو نوازنے والا بندہ نواز اور اپنے بندوں کی فریاد سننے والا غوث اعظم وہی ایک اللہ رب العالمین ہے جو خود یہ کہتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. میری کبریائی میں، میری عظمت میں، میری شان و شوکت کو بیان کرنے میں، میری پاکی بیان کرنے میں آسمانوں اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ. لیکن یہ بات اور ہے کہ تم کو اس کا فہم نہیں ہے کہ پہاڑ کیسے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، چاند و سورج کیسے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، چرند و پرند جو آسمان میں اڑنے والے، زمین کی تہ میں رینگنے والے، سمندر کے اندر تیرنے والے، جتنی مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی ساری اس کی حمد و ثنا اللہ کی پاکی کبریائی بیان کر رہی ہے. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ. یہ بات اور ہے کہ تم کو اس کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیسے بیان کر رہے ہیں. قُلْ کہہ دیجئے لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. اگر سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے رب العالمین کی تعریف و حمد و ثنا لکھنے کے لیے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. اس سمندر جیسی سیاہی اللہ کی تعریف ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گی. سمندر سوکھ جائے گا، اللہ کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ. اگر روئے زمین کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات اللہ. ایک نہیں 7 سمندر سیاہی کے لے لیے جائے پھر بھی اللہ کی حمد و ثنا ختم
نہیں ہوگی۔ اس کی کبریائی، عظمت، شان و شوکت، بلندی، اس کی پاکی، اس کی تعریف، میرے دوستوں، میرے پیاروں، میرے عزیزوں، اگر ہم کو توفیق ہو جائے کبھی اللہ کی پاکی، کبریائی، عظمت، شان و شوکت بیان کرنے کی، تو ایسے بیان کرو جیسے اس کا حق ہے۔ واللہ لوگوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء کی، بزرگوں کی، ولیوں کی، پیروں کی، اپنے اپنے اکابر کی ایسی ایسی تعریفیں بیان کی ہیں، لوگوں کو اللہ کی حمد و ثنا سننے کی عادت نہیں رہی۔ جب تک اللہ کے بندوں کی حمد و ثنا نہیں سن لیتے سینہ ٹھنڈا نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی ایسی باتیں، اکابر پرستی، اولیاء پرستی، پیر پرستی، قبر پرستی میں ملوث لوگ ایسی ایسی باتیں سن کر سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سوچ کے دل تڑپ جاتا ہے، دیکھ کے سن کے دل اندر سے لرز جاتا ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں۔ کل کی بات ہے، میں سن رہا تھا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے، جن کو لوگوں نے ایک لقب دیا ہے غوث اعظم دستگیر، جو کہ سراسر غلط ہے، گرتے ہوئے کو تھامنے والا، ڈوبتے ہوئے کو بچانے والا، مجبور کی فریاد سننے والا، مرتے ہوئے کی تڑپ کو جاننے والا، بھوکے کی بھوک کو جاننے والا، ارے جس کو زبان سے بولنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے دل میں اٹھنے والی آوازوں کو سننے والا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، آسمانوں کے اوپر عرش عظیم پر رہتے ہوئے اپنے نبی پر وحی بھیجتا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ میں انسانوں کے دل میں اٹھنے والے وسوسوں کو جانتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں ان کی شیرک سے زیادہ ان کے قریب ہوں۔ ایسے پروردگار، میرے دوستو، عزیزوں، میرے پیاروں، دیکھیے آپ، اگر رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی، عظمت و شان و شوکت نہیں سنے گی قوم، تو یہ لقب جو کہ صرف خالص اللہ کے لیے جائز تھا کہ فریاد رس، کسی مجبور کی فریاد پر مدد کے لیے پہنچنے والا، وہ ایک اللہ رب العالمین ہے، اور اس کی تکلیف کو دور کرنے والا وہ ایک اللہ رب العالمین ہے، اس کی مشکل کشائی کرنے والا، اس کی بیماری کو شفا میں بدلنے والا، اس کے قرض کو آرام و سکون میں بدلنے والا۔ میرے دوستو، کائنات میں، آسمانوں اور زمین میں، میرے دوستو، سوائے اللہ کے کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے، کوئی ہمارا مددگار نہیں۔ عرش عظیم، قل رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ مشرکین مکہ سے، کفار مکہ سے، وہ لوگ جن کے بارے میں فی نار جہنم کا اعلان ہوا، ان سے بھی پوچھا جاتا تھا آسمانوں کا، عرش عظیم کا، زمین کا پروردگار کون ہے، رب، خالق، رازق، مالک کون ہے؟ ان کا جواب ہوتا تھا اللہ، سیقولون للہ، اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ مشرکین مکہ، وہ کفار مکہ اپنی زبان سے کہتے تھے کہ اللہ ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو کبھی مشرک سے مخاطب کیا گیا، کبھی کفار سے مخاطب کیا گیا، کبھی ان کو فی نار جہنم کہا گیا، ان پر لعنتیں برسائی گئی؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کے القاب کو، اللہ کی صفتوں کو، اللہ کے حقوق کو بندوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہہ رہا تھا کہ عبد القادر جیلانی کے لیے کعبۃ اللہ اپنی جگہ سے ہٹ کر مکہ مکرمہ سے نکل کر بغداد جاتا تھا۔ کون؟ وہ جو 4 دیواری والا کمرہ ہے، کعبۃ اللہ۔ کیسی قوم ہے جو سن کے کہتی ہے سبحان اللہ۔ اللہ کی پناہ دوستو اور عزیزوں، کہتا ہے یہ محبت کرنے والوں کو سمجھ میں آتا ہے، وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا جو کیوں کیسے سوال کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی در و دیوار کو دیکھ کر جدائی کے وقت آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، میرے دوستو، ہجرت کرتے ہوئے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاتے ہیں۔ کیا کبھی کعبۃ اللہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کو زیارت کے لیے گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ بہت ساری باتیں ہیں، موضوع وہ نہیں ہے۔ موضوع کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو جائے، اس لیے کہ قوم اللہ کے بارے میں ویسا نہیں سنی جیسا سننے کا حق ہے۔ اسی لیے آج ان کے دلوں میں طرح طرح کی چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں۔
کہیں اکابر پرستی تو کہیں نفس پرستی بھی ہے. خواہشات کو اپنا رب بنا کے چل رہے ہیں، اپنے نفس کی تمناؤں کو اپنا رب. جس طرح اللہ کے احکام کو اس کا بندہ پورے کرتا ہے، اس طرح نفسانی خواہشات کو ہم پورے کرتے ہوئے چلتے نظر آتے ہیں. اس کو بھی اللہ رب العالمین نے کہا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے پیاروں، میرے عزیزوں، میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، جس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ آیت رکھ دوں جس میں اللہ رب العالمین نے کہا، سورہ فرقان کی آیت ہے، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اپنے ہاتھوں کو افسوس کے ساتھ چباتے ہوئے کہے گا کہ کاش میں فلاں بن فلاں کو، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اہدنا الصراط المستقیم پر اپنے آپ کو گامزن کیا ہوتا، کاش میں رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. موضوع یہی ہے کہ کاش میں فلاں بن فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں فلاں بن فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی. بڑی اہمیت رکھتی ہے دوستی، بڑی اہمیت رکھتی ہے. بعض مرتبہ بھائیوں سے اگر نا اتفاقی ہو جائے زندگی گزار لیتے ہیں، بہنوں سے نا اتفاقی ماں باپ سے ہو جائے زندگی گزار لیتے ہیں، دوست سے نا اتفاقی ہو جائے پریشان در بدر بھٹکتے پھرتے نظر آتے ہیں، معافی تلافی کرنے کے ذرائع تلاش کرتے ہیں. میرے دوستو، دوستی ہر آدمی کے پاس ایک مقام رکھتی ہے. ہر کسی کا کوئی نہ کوئی خاص دوست ہوتا ہے جس کی خاص باتوں سے گھر والے علم نہیں رکھتے. دوست ان باتوں کا علم رکھتا ہے، ان باتوں کو معلوم رکھتا ہے. مخلص دوست، فیملی فرینڈ، خاص دوست، جہاں پر دیکھو بیٹھنے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ دیکھو فلاں بھائی کو دیکھے فلاں بھائی یاد آ جاتا، ارے آپ کے وہ بھائی ساتھ نہیں نظر آ رہے، کدھر ہیں آپ کے دوست نہیں دکھ رہے. یعنی دوست کی پہچان بن جاتے ہیں. دوستی ایسی چیز ہے آدمی اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. جو وسیع دل والا ہوتا ہے، جو اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ میرے بھی دوست ہوں، میں بھی خوشی کی محفلوں میں شامل ہوں، کچھ مجھے ہنسائے کہ میں ان کو ہنساؤں، کچھ مجھے اپنے دکھڑے سنائیں میں انہیں اپنا دکھڑا سناؤں، کچھ میں اچھا کھانا کھاؤں تو وہ میرے ساتھ رہیں، یا وہ اچھا کھانا بنائے دعوت کریں تو مجھے مدعو کر لیا کریں. خواہش ہوتی ہے ہر کسی کی. لیکن دوستو، ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جس دن بندہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش میں فلاں بن فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش فلاں بن فلاں میری سہیلی نہ ہوتی. عورتوں میں بھی اس بات کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوست رکھتے ہیں، ان سے اپنی پریشانیاں یا اپنی خوشیاں شیئر کرتے ہیں. میرے دوستوں اور عزیزوں، پھر آگے اللہ رب العالمین کہتے ہیں لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اس نے مجھے گمراہ کر دیا. واضح دلائل و براہین و بین روشن دلائل کے آ جانے کے بعد، صاف صاف دو چار کی طرح قرآن سے سمجھ میں آ رہا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ میں آ رہا ہے. اس کے بعد بھی میرے پاس کسی عالم دین نے، کسی حافظ قرآن نے، کسی مسجد کے امام نے یا کسی داعی خیر نے سامنے ساری باتیں واضح کر کے سمجھا دیا، اس کے باوجود بھی میرا دوست مجھ سے ایسی باتیں کہہ گیا کہ میں حق پہ آنے کے بجائے اپنی باتوں پر مصر رہا، اتراتا رہا، اکڑا رہا، حق سے چہرہ پھیر کر زندگی گزاری. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اس نے مجھے گمراہ کر دیا حقائق کے واضح ہو جانے کے بعد.
دلیل و براہین کے سامنے آ جانے کے بعد واللہ یہ حقیقت میں ہوتا ہے، ایسے دوست پائے جاتے ہیں۔ ایک دوست سمجھ رہا ہے میں اٹھتے بیٹھتے اللہ کے علاوہ کبھی یا رسول اللہ کہوں، کبھی یا علی مدد کہوں، کبھی یا حسین مدد کہوں، کیا کبھی یا عبد القادر جیلانی المدد یا غوث اعظم دستگیر کہوں؟ کیسے مناسب ہو سکتا ہے یہ؟ کیسے میں اللہ کی برابری میں کسی اللہ کے بندے کو لا سکتا ہوں؟ دل اندر سے میرا گواہی دے رہا ہے کہ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے، لیکن میرا دوست سمجھاتا ہے ارے تیرے دل میں ایک خیال آیا کیسے؟ فلاں عالم کو دیکھ، فلاں بزرگ کو دیکھ، فلاں جماعت کو دیکھ، 100 سال سے 50 سال سے 30 سال سے وہ کیسی عبادت کر رہے ہیں، وہ کیسے کام کر رہے ہیں، وہ کیسی ان کی جو ہے نمازیں ہیں، کیسے ان کے روزے ہیں، کیسے صدقہ خیرات ہے، کیسے ان کے کام ہے، تو ان کو گمراہ سمجھتا ہے؟ یہ جو قرآن حدیث سے تجھے سمجھایا جا رہا ہے اصل میں یہ گمراہی ہے، تو صحیح نہیں سمجھ رہا۔ اصل میں سمجھنے والے تو وہ ہیں، لہذا تو ان کو چھوڑ، ان کی مان۔ جب ان کے پاس جاتا ہے وہ دلائل وغیرہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے صرف قرآن و حدیث کو علم سمجھتے ہو، اس سے ہٹ کر علم ہے، طریقت، معرفت، فلاں 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 طرح طرح کی باتیں کر کے اس کو گمراہ کرتے ہیں۔ وجہ کون بنی؟ دوست۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا دوست، صحیح دوست، قرآن و سنت کی رہنمائی کرنے والا دوست عطا فرمائے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ اس وقت وقال الرسول، رسول بھی کہے گا یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار یہ میری قوم ہے، یہ میری امت ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ کس کو چھوڑ رکھا تھا؟ قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ ایک میں بھی آپ کا دوست ہونے کے ناطے نصیحت کے طور پر ایک بات کہتا ہوں، آپ کے یہاں پر جو مادری زبان ہے، جیسے ہم اردو بولتے ہیں لیکن کچھ بھائی تیلگو پڑھنا جانتے ہیں، کچھ بھائی انگریزی پڑھنا جانتے ہیں، کچھ بھائی اردو پڑھنا جانتے ہیں، جب بھی قرآن یا قرآن کا کوئی پارہ مسجد میں رکھنے کی یا گھر میں رکھنے کی یا کسی کو دینے کی توفیق ہو، واللہ یہ دل میں ارادہ کر لو اس سے بہت بڑا خیر پھیلے گا کہ آپ ترجمے کے ساتھ ہی اس کو دیں گے، بغیر ترجمے کے نہیں دیں گے۔ لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کو تسلی بس تلاوت سے مل رہی ہے، ترجمہ پڑھیں گے پھر جو ہے مذہب بدلنا پڑے گا، ترجمہ پڑھیں گے مولوی بدلنا پڑے گا، ترجمہ پڑھیں گے راستہ بدلنا پڑے گا، مسجدیں بدلنا پڑے گا، ترجمہ پڑھیں گے باتیں واضح صاف طور پہ سمجھ میں آئیں گی، اس کی تفسیر دیکھیں گے، دلائل ہوں گے، براہین ہوں گے، پھر بھی جو ہے مجھے مجبوراً اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنی جو ہے بنائے ہوئے رسموں کو چھوڑ کر یہ دین کی صحیح باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں تلاوت کر لو بس، واللہ اساتذہ اس میں شامل ہے۔ عام دوستوں چھوڑیے، بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ جب طالب علم جو ہے سامنے استاد کے ایک مطالبہ رکھتے ہیں کہ استاد ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم حفظ کرنے والے طلبہ حفظ سے فارغ ہو جاتے ہیں 4-5 گھنٹوں میں، تو ہمارے پاس 1 گھنٹہ اور باقی رہتا ہے، تو ہم جیسے ہم کو اردو کے لیے یا تیلگو یا انگلش پڑھانے کے لیے حفظ کے بچوں کو وقت دیا جاتا ہے کہ تم اس میں یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، اس طرح کوئی 10-15 منٹ قرآن کا ترجمہ بھی ہم کو پڑھ کر سنایا جائے یا پھر اس کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں نہیں بھائی تم ترجمہ اگر پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، لہٰذا تم 18 فن حاصل کرنا پہلے۔ تو پھر تمہاری جماعت کے عمرہ نے، علماء نے، بڑے بڑے نام جن کے میٹر لمبے ترجمے لکھے ہیں، تفسیر لکھی ہے، کس کے لیے لکھی ہے؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میرا بتانے کا مقصد یہ تھا مسجد میں قرآن رکھو، اور جب بھی مسجد کو آؤ تو وقت سے پہلے آیا کرو، اور آپ ماشاءاللہ کافی تعداد میں لوگ وقت سے پہلے آئے، بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کرو کہ قرآن کو اپنا ساتھی بنا لو، اپنا دوست بنا لو، ہمیشہ اس کو پڑھتے رہا کرو، سمجھتے رہا کرو، اس کا ترجمہ و تفسیر آپ کو جو بھی زبان آتی ہے اس زبان میں اس کو اپنے مطالعے میں رکھو، وگرنہ وہ رسول کہے گا بروز محشر وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔
صرف تلاوت سے اپنے آپ کو تسلی دے لینا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنے کا ایک طرز ہے، ایک انداز ہے جس پر شیطان نے خوب محنت کی ہے۔ میں ترجمہ لا کے دے رہا ہوں، وہ لے جا کے گھر میں رکھ رہا، لیکن صرف تلاوت پڑھ رہا، 1 سال نہیں 8 سال سے۔ کتنے سال سے؟ 8 سال سے۔ میں ترجمہ ہر سال اس کو لا کر دیتا ہوں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لے جا کے گھر میں رکھتا ہے اور صرف تلاوت کرتے رہتا ہے۔ اللہ اسے توفیق دے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے دوستو اور عزیزوں کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ تو ہمارا موضوع تھا دوست کے تعلق سے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اور برے دوست کی مثال مشک ساتھ رکھنے والے یا عطر فروش، آپ کہہ لیجئے عطر بیچنے والے یا آگ بھڑکانے والے، بھٹی دہکانے والے، ان کی طرح ہے۔ نیک دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے، اور برے دوست کی مثال آگ بھڑکانے والے، جیسے ہمارے ہاں ویلڈنگ کا کام اکثر ہم دیکھتے ہیں، یا پھر اسی طرح سے بھٹی والا کام۔ آپ دیکھو کیا ان کے پاس دوست جمع ہو کے بیٹھتے ہیں؟ حالانکہ یہ برے لوگ نہیں ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، ہمیں ان کی برائی بیان نہیں کر رہا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں ویلڈنگ کی دکان والے کے پاس اچھے اچھے کپڑے پہن لے کے جا کے بیٹھتے، کبھی وہاں کلر اڑ رہا ہے، کبھی چنگاریاں نکل رہی ہے، لوگ دور ٹھہر کے بات کر کے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ محفل نہیں جماتے۔ لیکن عطر فروش کے پاس لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے دوستی کریں تاکہ اچھی سے اچھی خوشبو ہم کو ملے۔ یہ مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے فرماتے ہیں کہ اچھے دوست کی مثال مشک ساتھ رکھنے والے، یا کم سے کم تم اس سے مشک خریدو گے یا کم سے کم اس سے خوشبو حاصل کرو گے۔ میرے دوستو اور عزیزو، اسی طرح سے بھٹی والا دوست ہوگا، آپ اس کے بازو بیٹھیں گے، یا تو آپ کے کپڑوں سے دھوئیں کی بدبو آئے گی، یا پھر آپ کے کپڑے داغدار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دوست عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 66، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے، دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کا نظارہ کر رہے ہوں گے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ساتھی ہے، اس کے بغیر میری محفل نہیں جمتی تھی، اس کے بغیر میں کھانا نہیں کھاتا تھا، اس کو ساتھ لیے بغیر میں سفر نہیں کرتا تھا، اس کے بغیر میں کوئی دعوت میں شرکت نہیں کرتا تھا۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم دوست کے بغیر نہیں کرتے ہیں۔ ایسے دوست آپ کے سامنے ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، طرح طرح کے احباب آپ کے سامنے ہوں گے۔ میرے دوستو اور عزیزو، وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اپنے اولاد کو دے کر عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے گا۔ وصاحبتہ واخیہ، اپنے بیوی بچوں کو دے کر، وہ اپنے بھائیوں کو دے کر عذاب سے چھٹکارا، مجھے عذاب سے دور کر دو، اس کے بدلے میں میرے بھائیوں کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو لے لو۔ میرے دوستو، ایسے حالات سامنے آنے والے ہیں۔ جس طرح آپ کے سامنے آج جمعہ ہے، کل ہفتہ آنے والا ہے، اسی طرح محشر کا دن بھی آنے والا ہے۔ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، میرے خاندان کو لے لو، میرے کو چھوڑ دو۔ ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سب لے لیا جائے، ثم ینجی، اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ کلا انہا لظی، ہرگز نہیں، وہ آگ جسموں سے چمٹنے والی ہے، نزاعۃ للشوا، چمڑے ادھیڑنے والی ہے، تدعو من ادبر وتولی، جو چہرہ پھیر کے قرآن و سنت سے، اللہ اور اس کے رسول کی طاعت سے چہرہ پھیر کے زندگی گزارنے والا ہے، ان کو اپنی طرف پکڑنے والی ہے، اپنی طرف بلانے والی ہے۔ اللہ اسی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دن آنے والا ہے کہ دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے۔ فرق ہے یہاں پر، الا المتقین، مگر متقی، پرہیزگار، تقوی، طہارت اختیار کرنے والے، حلال حرام میں تمیز کرنے والے، جائز ناجائز کی قدر کرنے والے، شرک و توحید میں فرق رکھنے والے، سنت و بدعت کا فرق سمجھنے والے۔ الا المتقی، متقی وہاں تمہارے خیر خواہ ہوں گے، مددگار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو متقی دوست عطا فرمائے۔ وقت شاید کافی نہیں ہوگا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اپنے باتوں کو مکمل کرنے کی۔
حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي، مومن کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ دوست بناؤ تو کس کو بناؤ؟ مومن کو، جو اللہ پر مضبوطی سے ایمان رکھنے والا، توکل عقیدہ مضبوط ہو، بھروسہ اللہ پر کرنے والا، قال اللہ و قال رسول کا دم بھرنے والا، قرآن و حدیث سے رشتہ جوڑنے والا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں منہمک رہنے والا، برائیوں سے روکنے والا، بھلائیوں کی دعوت دینے والا۔ بھلائیوں کی دعوت میں سب سے پہلی دعوت توحید ہے، اور برائیوں کے رد میں سب سے پہلا انکار شرک ہے۔ اس کام میں منہمک رہنے والا تو مومن کو اپنا دوست بنانا۔ کون نصیحت کر رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا يَأْكُلُ طَعَامُكَ إِلَّا تَقِيٌّ، اور تیرا کھانا متقی کھائے، متقی پرہیزگاروں کو اپنے کھانے میں شامل رکھ۔ ایک آیت ہے غالباً سورہ کہف کی ہے، اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہوئے کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ پابند رکھیے جو صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ کس کے ساتھ پابند رکھیے؟ وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ جو نماز ہونے پر نماز کو جاتے ہیں، برائی دیکھ کر چہرہ پھیر لیتے ہیں، اس محفل سے اڑ جاتے ہیں، رد کرتے ہیں، شرک و بدعات و خرافات کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف استغفار کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، جو غلطی ان سے سرزد ہو گئی ہے اس پہ اتراتے، اکڑتے، تکبر نہیں کرتے، بلکہ نادم ہو کر اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں۔ یہ متقی، یہ پرہیزگار، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ کھانا آپ کھلائیے، عام طور سے آپ کھانا کھلاتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، بلائیے سب کو، لیکن خصوصی محفلوں میں، خاص نجی محفلوں میں، کبھی گھر میں اسپیشل بن گیا، کسی کو بلا لے کے، اکیلے نہیں بھائی، کسی کو بلا نہیں ہے، بلائے، گٹکا کھا لیتے آ رہا، سگریٹ پی لیتے آ رہا، گالیاں دے لیتے آ رہا، نماز کا ٹائم ہوا، نہیں تو جا پڑھ لے، میں آج بیٹھتا ہوں۔ کیسے کیسے دوست اللہ کی پناہ، دھوکہ دینے والا، فراڈ کرنے والا، ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنے والا، ہمارے دوست، ہمارے محفل کی رونق۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خبردار، تمہارا کھانا صرف متقی آدمی کو کھانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے دوست سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء، اے اللہ میں برے دن سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن لیلۃ السوء، بری رات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن ساعۃ السوء، برے وقت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن صاحب السوء، برے دوست سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ کسی کے دوست ہیں، آپ کے اندر برائیاں ہیں، آپ جیسے دوست سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، میرے اللہ ایسے دوست سے مجھے بچا جس کے زبان پہ ایک ہو، دل میں ایک ہو، دغابازی، غداری، دھوکہ، یا پھر نفرت، حسد، بغض، عداوت رکھ کر مجھ سے ملتا ہے، جلتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، سلام کرتا ہے، میری محفلوں میں جڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایسے دوستوں سے حفاظت فرمائے۔ ومن صاحب السوء، برے دوست سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن جار السوء، برے پڑوسی سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اگر ہم کسی کے پڑوسی ہیں، کوشش کریں اس کے خیر خواہ بنیں، اس کے لیے آپ تکلیف کا ذریعہ نہ بنیں۔ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ ایک واقعہ میرے سامنے آیا کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے، ایک مکان تھا جس کی مارکیٹ میں قیمت 10 لاکھ روپے تھی،
لیکن وہ 20 لاکھ لوگوں سے مانگ رہے تھے کہ جو میرے گھر کو خریدنا چاہتا ہے مجھے 20 لاکھ دے. لوگوں نے کہا مارکیٹ کے حساب سے تو اس کی قیمت 10 لاکھ ہے, آپ 10 اضافہ کر رہے ہیں, کیا بات ہے؟ وہ بولے یہ جو میرا بازو پڑوسی ہے یہ اس کی قیمت 10 لاکھ ہے, ایسے پڑوسی آپ کو ڈھونڈنے پہ نہیں ملیں گے. اللہ ہم کو بھی ایسا پڑوسی بنائے, اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بنائے, وگرنہ بعض مرتبہ ہم ایسے پڑوسی بن جاتے ہیں ہماری وجہ سے لوگ گھر بیچ کر چلے جاتے ہیں کہ بھئی ایسا پڑوسی نہ کو اللہ, دم ہو گئے ہم اس سے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خثعم یا خثعم قبیلے کی جانب ایک وفد بھیجا, ایک جماعت بھیجی. چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ بچاؤ کے لیے سجدے میں گر پڑے. صحابہ کو بھیجا کہ فلاں قبیلہ مشرکوں کا جو اسلام کے خاتمے کی یا کچھ ایسی چالیں چل رہا تھا, بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ ان کو ختم کر دو. صحابہ وہاں گئے, وہاں پر کچھ لوگ مسلمان تھے, صحابہ کو ان کا علم نہیں تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ بچاؤ کے لیے وہ لوگ سجدے میں گر پڑے, لیکن انہیں تیزی سے قتل کر دیا گیا, کیونکہ حکم یہ تھا کہ یہ قبیلہ پورا ختم کرنا ہے, ان کو مارنا ہے. شاید ان کی غلطی, ان کی خطا ایسی تھی جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا, لیکن وہاں پر کچھ لوگ مسلمان تھے, وہ مشرکوں میں کافروں کے ساتھ تھے. صحابہ کو ان کی پرکھ نہیں ہوئی, انہوں نے ان کو ختم کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آدھی دیت ادا کرنے کا حکم دیا. مثلا مثال کے طور پر ایک معنی میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک مسلمان کو اگر آپ قتل کریں تو 10 لاکھ دینار دینا یا 1 لاکھ دینار دینا, جو بھی ایک مثال کے طور پر, یہ کوئی دیت نہیں ہے. تو آدھی یعنی 1 لاکھ ہے تو 50,000, 10 لاکھ ہے تو 5 لاکھ, یعنی ایک مسلمان کی برابری نہیں دی گئی, ان کو آدھی کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, بلکہ آپ نے ان کے بارے میں کہا میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے, میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو کفر کرنے والے, شرک کرنے والوں کے درمیان رہتا ہے. آپ کی معاملہ داریاں ہیں, خرید و فروخت ہے, آپ کی کچھ لین دین ہے, رشتہ داریاں ہیں, آپ نبھائیے, آپ اس میں امانت دار, دیانت دار رہیے. لیکن آپ کی اگر کبھی آپ کو ایسا موقع ملے کہ آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں, آپ انتخاب کیجئے وہاں جہاں پر موحدین رہتے ہیں, اس جگہ کا آپ انتخاب کیجئے. آپ انتخاب کیجئے اس جگہ کا جہاں پر متقی و پرہیزگار لوگ رہتے ہیں. اور اسی بستیاں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. ان بستیوں کے مقابلے میں جہاں کا شرک و بدعت و خرافات دیکھو محرم کے مہینے میں کیا کیا نہیں ہوتا, اللہ کی پناہ. تو ایک مومن کو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ اپنا گھر بنائے تو کہاں بنائے, اپنے رہنے کی جگہ بنائے تو کس جگہ بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں. ایک اور آیت پڑھ کے جو کہ ادھوری رہ گئی, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ پابند رکھیے جو صبح و شام اللہ کو پکارا کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کی عبادت میں منہمک رہتے ہیں. وہ کام بھی کرتے ہیں, خرید و فروخت بھی کرتے ہیں, نوکری چاکری بھی کرتے ہیں, لیکن نمازوں کو, ذکر و اذکار کو, اللہ کی عبادت کو پورے کا پورا بجا لانے والے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, خبردار تیری آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں. ایسے لوگوں کو اپنا دوست, اپنا ساتھی, اپنے محفل کی رونق بناؤ جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ترید زینت الحیات الدنیا, ایسے لوگوں سے نگاہیں ہٹیں گی پھر دنیا کی زینت.
کبھی مال کی طرف توجہ، کبھی بینک بیلنس کی طرف توجہ، کبھی عمارتوں کی طرف توجہ، کبھی گاڑیوں کی طرف توجہ، کبھی دنیاوی سلطنت، لوگوں کی بادشاہت، لوگوں کے مال و متاع کو دیکھ کر للچانا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تیری آنکھیں خبردار متقیوں سے ہٹنے نہ پائے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو دنیا کی زینت کے پیچھے پڑ جائے، دنیا کی رونق کے پیچھے پڑ جائے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور خبردار اس کی بات نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ عن ذکرنا واتبع هواه، اور نفسانی خواہشات کے پیچھے جو پڑا ہوا ہے اس کی اتباع ہرگز نہ کرنا، اس کی بات ہرگز نہ ماننا۔ مشورہ کرنا ہے متقی پرہیزگار لوگوں کی طرف، جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، بے چینیاں ہیں، بے قراریاں ہیں، متقی پرہیزگار لوگوں کی طرف۔ ارے ایسے ایسے لوگ بھی ملے، آپ رقیہ شریعہ کرا رہے ہیں، علاج نہیں ہوتا آپ کا علاج، آپ کسی جادوگر کے پاس جاؤ، شیطان کو مار سکتا، یہ قرآن حدیث میں اس کا علاج نہیں ہے۔ 5 وقتہ نمازی مسجد کا متولی اپنے مسجد کے مصلی کو یہ بات بتا رہا ہے۔ وہ بندہ فون کر کے کہتا ہے کہ حافظ صاحب ایسا ایسا مشورہ دیا ہے ہمارے متولی صاحب نے، وہ بھی افسوس میں ہے کہ ہمارا متولی مسجد کا ذمہ دار ایسا ہے۔ ہر متولی ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تمام متولیوں کی حفاظت فرمائے، لیکن کچھ متولی ایسے ہوتے ہیں مساجد کے ذمہ دار ہیں، اللہ کا گھر اللہ کی محبوب ترین چیزوں میں سے ہے، بازار ناپسند ہے اللہ کو، مسجد محبوب ہے، اور وہ مسجد کا ذمہ دار ایسا ہو اپنے مصلیوں کو گمراہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ کی مسجد کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، میرے ساتھ 4 ساتھی اور ہیں، تعجب کرنے لگے کہ اس طرح وقت سے پہلے مسلمان مسجد میں، ہمارے گھروں کے پاس تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مرتے دم تک اول وقت میں مسجد کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کو پہنچنے کی نہیں، اذان کو پہنچنے کی کوشش کرو۔ ہم نماز کا ٹارگٹ کرتے ہیں، ہماری رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، اذان کا ٹارگٹ کریں، اذان کے وقت سے پہلے مجھے مسجد میں رہنا ہے، اذان سن کے سنتیں ادا کر کے اپنے رب سے مانگنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 2 اذانوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے تمام مسائل کا حل اللہ سے مانگنے میں ہے، اللہ سے ڈرنے میں ہے، رزق کی، تکلیف کی، بیماریوں کی، قرضوں کی، گھروں کی، جھگڑے، ہر طرح کے مسائل اللہ سے ڈرنے میں ہے۔ اللہ سے ڈریے، ذکر و اذکار کیجئے، دعائیں کیجئے، تھکیے دعاؤں میں، ہاتھ اتنی دیر اٹھائیے کہ اب محسوس ہو کہ ہاتھ تکلیف ہو رہی ہے، ابھی کتنی دیر مانگوں، اب بس کرتا ہوں۔ کیا ہمارا ایسا انداز ہے؟ کیا ہاتھوں کو ہم اتنی دیر اٹھائے رکھتے ہیں اللہ کے سامنے؟ 2 چند منٹ، وہ بھی رسمی طور پر۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے مانگنے والا بنائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم۔